مسجد میں مدرسے کا ہونا لازمی ہے۔ حضرت امام ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بن محمد الشیرازی البزاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد ان لوگوں کے لیے بنائی جائے گی جو علمی اور عملی کمالات کے جامع ہوں، اور مسجد تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو فرش اور چراغ جلانے کے ساتھ خوبصورت کیا جائے، اور مسجد کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور ہمیشہ ذکر کیا جائے، اور ہمیشہ علم کا درس ہوتا رہے، اور مسجد کو ان تمام چیزوں سے بچانا جیسے دنیاوی باتیں اور لغویات سے یہ ضروری ہے۔ اب اس پر غور کریں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر مدرسے کا ہونا ضروری ہے تاکہ دینی علوم پڑھے اور پڑھائے جائیں۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جو مسجد کی انتظامیہ اور لبرل اور سیکولر اور سرمایہ دار طبقہ جو مسلط ہوا، تو یہ مدارس دینیہ کے سخت دشمن ہیں۔ پہلے تو یہ مدرسہ بننے نہیں دیتے، اور اگر بن جائے تو پھر کبھی بچوں کے ساتھ لڑائی، کبھی اساتذہ کے ساتھ جھگڑا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدرسہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے۔ اب تو پہلے یہ دیکھیں کہ مسجد کی انتظامیہ کن لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو وہ لوگ امیدوار ہیں کہ ان کو ہدایت ملے۔ اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں کہ اراکین کمیٹی جو ہے مسجد کی انتظامیہ، وہ ہو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر کامل ایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور کردار کا غازی جیسے اوصاف رفیعہ کے ساتھ متصف ہونا بھی ضروری ہے کہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے، جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے، اور جو ذاتی نفع نقصان کا صحیح اندازہ کرنے سے بھی قاصر ہو، وہ بھلا مسجد کے جو تعمیری کام ہیں ان کو کس طرح صحیح ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی وہ نوجوان ہونے چاہیے جو دینی جامعات کے فارغ ہوں، یا کم از کم علماء حقہ کا ادب کرنا جانتے ہوں اور دین کے ساتھ محبت رکھتے ہوں، تاکہ مسجد کے ساتھ جو مدرسہ قائم کیا جائے اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالے۔